السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے حافظ شعیب صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا بنیادی طریقہ تو وہی ہے جو ادا میں ہوتا ہے، لیکن قضا نمازوں کے چند اور مسائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ نماز پنجگانہ جو ہیں اس کی 20 رکعتیں روزانہ کی قضا بنتی ہیں جو فرض اور واجب ہیں۔ باقی سنت اور نفل جو ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4 اور پھر عشاء کے 3 وتر، یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنے گی، یہ آپ نے قضا کرنی ہے ہر روز کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ اتنی ہی قضا کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو قضا ہوئی ہیں ہر روز کی اتنی رکعتیں آپ پر قضا واجب ہیں، فرض ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ باقی ایک دن میں آپ جتنی چاہیں قضا نمازیں 5 دنوں کی پڑھ لیں، 10 دنوں کی پڑھ لیں، جتنی آپ میں ہمت ہے آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ادا نماز میں تو ٹائم شرط ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے ٹائم کے اندر آپ اسے پڑھیں، لیکن قضا نمازوں میں آپ کسی بھی ٹائم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ ظہر کی قضا عشاء کے ٹائم میں، عشاء کی قضا فجر کے ٹائم میں، پورے دن میں 3 وقت ہیں جن میں آپ کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ سارا دن رات قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 ٹائم کون سے ہیں؟ صبح جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے اس سے لے کر جب تک وہ مکمل نکل نہ جائے، اور یہ اپروکسیمیٹلی 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب سورج سر پر ہوتا ہے جسے زوال کا ٹائم کہا جاتا ہے، یہ ظہر سے اپروکسیمیٹلی 1 گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہے۔ اور تیسرا ٹائم ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو یہ جب سورج کا رنگ زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہونے تک یہ بھی 20 منٹ کا تقریباً ٹائم بنتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ متعین کریں کہ کون سی قضا نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب نمازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے تعیین کرنا ممکن نہیں رہتا کہ کس دن کی کب قضا ہوئی تھی، کتنی میں نے پڑھ لی ہیں، کتنی رہتی ہیں۔ تو اس کا آسان حل علماء نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نماز قضا کرنے لگیں تو یہ کہیں کہ میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے، مثلا فجر کی پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں کہیں کہ فجر کی جو سب سے پہلی میری قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ظہر کی جو سب سے پہلی میری قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر نماز میں یہ کہتے جائیں کہ میری سب سے پہلی جو قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح یہ شرط پوری ہو جائے گی، یعنی نماز کی تعیین ہو جائے گی۔ اب آخر میں بہت زیادہ جب قضا نمازیں ہوں تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو علماء نے اس میں ایک رعایت دی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ اس طرح ہلکی پھلکی نماز پڑھ سکتے ہیں تھوڑے ٹائم میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی رعایت تو یہ دی ہے کہ آپ رکوع اور سجود میں 3 بار تسبیحات پڑھنے کی بجائے 1 بار پڑھ لیں قضا نمازوں میں، یعنی سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی
سجود میں 3 بار نہ پڑھیں بلکہ ایک ایک بار پڑھ لیں۔ اب 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہوتے ہیں اور 4 رکوع ہوتے ہیں، تو اندازہ لگائیں بہت ساری رعایت اس سے مل جاتی ہے۔ دوسری رعایت اور تخفیف علماء نے یہ بتائی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، یعنی 4 رکعت جو فرض ہوتے ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کی بجائے 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ یعنی جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی، لیکن یہ شرط ہے کہ کھڑے کھڑے کہیں، جلدی میں یہ نہ ہو کہ جھکتے ہوئے کہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ دوسری رعایت ہو گئی۔ اور تیسری تخفیف جو علماء نے کی ہے کثرت سے جب قضا نمازیں ہوں، تو وہ یہ ہے کہ جب آپ آخری قعدہ بیٹھیں، 2 رکعت کی نماز ہوگی تو 2 رکعت کے بعد ہی آخری قعدہ ہوگا، اور 4 رکعت والی ہو تو پھر 4 رکعت کے بعد جو قعدہ بیٹھتے ہیں، التحیات بیٹھتے ہیں، اس میں آپ درود پاک اور دعا مکمل نہ پڑھیں، یعنی درود ابراہیم جو ہے وہ مکمل نہ پڑھیں، دعا بھی نہ پڑھیں، بلکہ اس کی جگہ مختصر درود اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ کہہ کر سلام کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آخری تخفیف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کا تعلق صرف وطروں سے ہے۔ وہ یہ کہ تیسری رکعت وطر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو دعائے قنوت آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی جگہ رب اغفر لی صرف اتنا پڑھ لیں۔ یعنی دعائے قنوت کے لیے جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پوری پڑھنے کی بجائے صرف رب اغفر لی ایک دفعہ کہہ دیں، تو یہ تخفیف صرف وطروں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور وضاحت کر دوں کہ اوپر جو میں نے دوسری تخفیف بتائی تھی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، تو وہ صرف فرضوں کے ساتھ ہے، وطروں میں وہ نہیں چلے گی، کیونکہ وطروں کی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔